جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس السلام علیکم. ہم بڑھتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 14 کی طرف. پچھلے لیکچر میں ہم نے بارٹر سسٹم کی مشکلات کا جائزہ لیا تھا کہ کیسے زر سے پہلے لوگوں کو لین دین میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے ضرورت کو محسوس کیا کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کو دے کر وہ تمام چیزیں حاصل کر سکے. تو زر وجود میں کیسے آیا، زر کا ارتقاء کیسے ہوا، ایولیوشن آف منی کیسے ہوئی، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس کا تعارف آ جائے گا. براہ راست تبادلہ کی مشکلات کے باعث لوگ کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھے جو کہ زر کے طور پر استعمال ہو سکے اور جو سب کے لیے قابل قبول ہو، یعنی جس کو بھی وہ چیز دیں اس کے بدلے میں وہ جو مرضی چیز حاصل کر سکیں، جس کی مدد سے لوگ اپنی اشیاء و خدمات کا لین دین آسانی سے کر سکے. چنانچہ مختلف وقتوں میں مختلف اشیاء کو بطور زر آزمایا گیا. لوگوں نے ٹیسٹ کیے، مختلف چیزوں کو جو ہے وہ روپے پیسے کے طور پہ آزمایا. مختلف ادوار میں انسانی کاوشوں کے نتیجہ میں زر کے ارتقاء کی جو صورتیں سامنے آئیں، ان کا جائزہ درج ذیل مراحل میں لیا جاتا ہے. پہلا مرحلہ کون سا تھا جی؟ اشیاء اور اجناس بطور زر. اجناس یعنی کہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، گڈز ایز منی. بارٹر سسٹم کی مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مختلف اشیاء کو بطور زر آزمایا گیا، جن میں جانور، کھالیں، غلہ، تیر، سیپ، موتی، پتھر، خوردنی اشیاء یعنی کھانے پینے کی جو اشیاء تھیں ان کو زر کے طور پر آزمایا گیا. مثال کے طور پہ انہیں میں سے ہم کوئی چیز لے لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ تیر روپے پیسے کے طور پہ کام کرنے لگا، یعنی آپ تیر دے کر جو بھی کچھ آپ چاہیں حاصل کر سکتے تھے. لیکن ان میں اچھے زر کی خصوصیات موجود نہیں تھی، لہٰذا انہیں چھوڑ کر ایسی شے کی تلاش جاری رہی جو عمدہ زر کا کام دے سکے. پھر ایک وقت میں ورجینیا تمباکو کو اس کا استعمال بطور زر شروع ہو گیا، یعنی تمباکو جس کے پاس ہے سمجھ لو اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، تو تمباکو دے کر آپ جو کچھ مرضی خرید سکتے تھے. لیکن یہ ایک خراب ہونے والی چیز تھی، تمباکو کو زیادہ دیر سٹور نہیں کیا جا سکتا تھا. لہٰذا لوگوں نے اچھے زر کو پانے کی کوشش اور تلاش جاری رکھی، جس کے نتیجہ میں دھات کو بطور زر استعمال کرنا شروع کر دیا. یعنی یہ لوگ سب سے پہلے کن چیزوں کو انہوں نے آزمایا؟ کھانے پینے کی چیزوں کو، یعنی کہ اشیاء کو آزمایا. یہ بھی جو ہے وہ یوزفل ثابت نہیں ہوا، تو پھر یہ لوگ کس کی طرف آ گئے؟ دوسرے مرحلے میں. اس کو کہتے ہیں جی دھات اور دھاتی سکے بطور زر. ابتدا میں قیمتی دھاتوں مثلاً سونے اور چاندی کے ٹکڑوں کو کاٹ کر بطور زر استعمال کیا جانے لگا. یہ لوگوں میں مقبول بھی ہوئے کیونکہ دیگر اشیاء کے مقابلے میں یہ زیادہ پائیدار اور قابل قبول تھے. سونا چاندی جتنی دیر مرضی پڑا رہے وہ خراب نہیں ہوتا. ان ٹکڑوں کی مختلف اکائیوں کو یکساں بنانے کے لیے باقاعدہ سکہ سازی شروع ہوئی، یعنی کوائنز بننا شروع ہو گئے. اور پھر مختلف حکومتیں تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے یک دھاتی نظام اور دو دھاتی نظام اور کثیر دھاتی نظام آزماتی رہیں. اب یہ تین شارٹ کوسچن ہیں پورے یہاں پر. یک دھاتی نظام سے کیا مراد ہے، دو دھاتی نظام سے کیا مراد ہے، اور کثیر دھاتی نظام سے کیا مراد ہے؟ یک کہتے ہیں ایک کو، یعنی ایسا سکہ جس کو بنانے میں صرف ایک ہی دھات کا استعمال ہوتا ہے، اس کو یک دھاتی نظام کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی سکہ صرف جو ہے تانبے سے بن رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ یک دھاتی نظام کہیں گے. اور دو دھاتی کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر تانبے کے اندر کانسی ملا دی جاتی ہے یا کوئی اور دھات آپ ملا دیں گے ایک اور، دو دھاتوں سے مل کے وہ سکہ بنے گا تو اس کو دو دھاتی نظام کہتے ہیں. کثیر دھاتی نظام، دو سے زیادہ دھاتوں سے جو سکہ بنا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دو دھاتی کثیر دھاتی نظام کہتے ہیں اس کو. دھاتی سکوں پر ان کی مالیت اور حکومت کا نام کندہ کیا جانے لگا، لہٰذا اجناسی زر کے مقابلہ میں یہ ایک بہتر صورت تھی. لیکن سکوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا مشکل ہوتا تھا. اب جس کے پاس کوئی 1000-2000 کے یا 50-60 ہزار روپے کی مالیت کے سکے ہوتے تو یہ تو پھر بہت وزنی ہو جاتے تھے، ان کو اٹھانا بھی بہت مشکل ہو جاتا تھا. اور پھر ان میں کھوٹ ملا دی جاتی، یعنی کہ دھاتیں جو ہے وہ 2 نمبر دھاتیں یا کوئی اور چیز اس کے اندر شامل کر دی جاتی اور کھرے اور کھوٹے کی پہچان مشکل ہو جاتی. نیز دھات کو کندہ کرنے پر کافی اخراجات بھی آتے تھے، یعنی اس کے اوپر اس کو ڈیزائن کرنا، نام لکھنا، اوپر کوئی نقش وغیرہ بنانا، اس کے اوپر کافی خرچہ آ جاتا تھا. سونے چاندی جیسے قیمتی دھاتوں کی رسد بھی کیا ہوتی؟ محدود ہوتی، کیونکہ سونا چاندی جو ہے وہ مہنگی دھاتیں ہیں، ان کے سکے زیادہ نہیں بنائے جاتے تھے، لہٰذا ان کی سپلائی کیا ہوتی تھی؟ وہ لمیٹڈ ہوتی تھی، زیادہ رسد نہیں ہوتی تھی ان کی. لہٰذا وسیع لین دین کے لیے دھاتی سکوں کے ساتھ ساتھ کاغذی زر کی طرف بھی توجہ دی جانے لگی. سب سے پہلے دیکھیں اوپر دوبارہ آ جائیں،
اشیاء اور اجناس بطور زر یعنی گڈز اور منی، گڈز ایز منی، اشیاء کو بطور زر آزمایا گیا. پھر اس کے بعد لوگ دھاتوں کی طرف آ گئے. دھاتوں سے کس کی طرف آ گئے؟ کاغذی زر کی طرف آ گئے. قیمتی دھاتوں کی کم مقدار میں فراہمی منتقلی میں دیگر مشکلات کے پیش نظر کاغذی زر کا اجرا ہوا، یعنی کاغذ کے نوٹ بننا شروع ہو گئے. اس طرح دھاتی سکوں کے ساتھ ساتھ کاغذی زر کا بھی استعمال ہونے لگا. یہ لائن MCQ میں آ جاتی ہے. کاغذی نوٹ کسی ملک کا ڈیش جاری کرتا ہے، یعنی مرکزی بینک جو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے وہ جاری کرتا ہے. کرنسی نوٹ کی چھوٹی اور بڑی مختلف اکائیاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ملک میں 10 روپے سے لے کے 5,000 تک کا مالیت کا نوٹ جو ہے وہ گردش کر رہا ہے. ہر ملک کا مرکزی بینک ایک خاص اصول کے تحت نوٹ جاری کرتا ہے. اگر اس سے ہٹ کر بغیر گارنٹی کے نوٹ چھاپے جائیں تو اسے خسارے کی سرمایہ کاری کہا جاتا ہے. یہ خسارے کی سرمایہ کاری کی ڈیفینیشن بھی ہے. ہر ملک کا مرکزی بینک ایک خاص اصول کے تحت نوٹ جاری کرتا ہے. اگر اس سے ہٹ کر بغیر گارنٹی کے آپ نوٹ چھاپیں تو اس کو ڈیفسٹ فائنانسنگ کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دھاتی زر کا اجرا حکومت خود کرتی ہے، یعنی دھاتی زر حکومت کی طرف سے بنتے ہیں، جبکہ نوٹ جو ہے وہ کسی ملک کا اسٹیٹ بینک بناتا ہے. کاغذی زر سے زر کی جو منتقلی ہے کیا ہو گئی ہے، وہ آسان ہو گئی ہے. گنتی کرنا بھی اس کو آسان ہوتا ہے، اور لین دین اور مختلف مالیت کے نوٹ کی پہچان بھی کیا ہوتی ہے، آسان ہو جاتی ہے. اوکے نیکسٹ آ جائیں. چوتھا مرحلہ جی، زر اعتبار کریڈٹ منی. پہلے گڈس کو انہوں نے اپنایا، پھر دھاتوں کو اپنایا، پھر وہ کاغذی زر کی طرف آ گئے، پھر وہ اعتباری زر پہ آ گئے. اعتباری زر ایسا زر ہوتا ہے جو کہ بھروسے کی بنیاد پر گردش کرتا ہے، یعنی چیک، ATM کارڈ وغیرہ کو ہم کیا کہیں گے؟ اعتباری زر کہیں گے. یہ نقد رقم کی صورت میں نہیں ہوتا بلکہ اعتبار کی صورت میں گردش کرتا ہے. جیسا کہ جو چیک ہے، چیک اعتبار کی صورت میں ہی گردش کرتا ہے. کسی کو بڑی رقم کی ادائیگی کرنی ہو تو ہم اس کو نقد پیسے نہیں دیتے. مثال کے طور پہ کروڑوں روپے میں ادائیگی کرنی ہو تو ہم اس کو چیک وغیرہ دے دیتے ہیں. تو یہ چیک کس کی جو ہے وہ قسم ہے؟ یہ زر اعتبار کی قسم ہے. اس کو انگلش میں کریڈٹ منی کہتے ہیں. دور جدید میں زر نے مزید ترقی کی ہے اور اب زیادہ تر لین دین زر اعتبار کی صورت میں ہوتا ہے. اعتبار زر بھروسے کی بنیاد پر گردش کرتا ہے. اس کی وجہ سے ادائیگیوں اور وصولیوں میں مزید سہولت بھی پیدا ہو گئی ہے. ترسیل زر یعنی زر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے کے لیے بھی نئے نئے طریقے استعمال میں آ رہے ہیں. روایتی یعنی کہ جو پرانے زر اعتبار تھا، ان میں کون کون سی چیزیں شامل تھی جی؟ کتابی حساب، یعنی کتابوں پہ حساب کتاب کرتے تھے، کاپیوں پر، پیرامسری نوٹ. یہ سارے شورٹ کوسچن آگے آ رہے ہیں، ہم ان کو ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے. ہنڈی کیا ہوتی ہے جی؟ ہنڈیاں. چیک کا تو سب کو پتہ ہی ہے. بینک ڈرافٹ، ٹریولر چیک وغیرہ استعمال ہوتے ہیں. جبکہ زر کی ترسیل کے یعنی زر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے جو جدید طریقے ہیں ان میں سے اکثر اب آپ لوگ واقف ہی ہوں گے، جن میں میل ٹرانسفر ہوتا ہے، ای میل کے ذریعے رقم ٹرانسفر ہو جاتی ہے. پھر ٹیلی گرافک ٹرانسفر ہے، آن لائن بینکنگ ہے، ATM کارڈ اور کریڈٹ کارڈ وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں. پروفیسر کراؤتھر نے اپنی کتاب این آؤٹ لائن آف منی میں زر کے ارتقاء کی درج ذیل منازل جو ہیں یعنی سٹیجز اس نے بتائی ہیں 4 طرح کی. براہ راست تبادلہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا. وہاں سے لوگ کہاں پہ آئے؟ اشیائی یعنی اجناسی زر تک. گڈس کو انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا. پھر وہ آئے اشیاء زر سے دھاتی زر تک. دھاتوں سے وہ آئے نوٹوں کی طرف، اور نوٹ سے ہم کہاں پہ آ گئے ہیں اب؟ اعتباری زر پر آ گئے ہیں. تو یہ سوال 10 نمبر کا بھی پیپر میں آ جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ زر کا ارتقاء کیسے ہوا، تو یہ 4 سٹیجز آپ نے لکھ دینی ہے. اور اگر شارٹ میں آ جائے تو یہ جو پہلا مرحلہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا مرحلہ لکھا ہوا ہے، اس کے بس آپ نے یہاں پر نام لکھ دینے ہیں. آگے زر کا میننگ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو زر کے فرائض ہیں اس کو ہم جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے.